السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جو اس کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ مالک نے اپنی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت بنا کر بھیجا. اپنے انعامات میں اس انعام کو سب سے بڑا انعام قرار دیا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب آپ کا مقام اور آپ کی شان یہ ہے کہ دنیا میں کوئی عمل اس وقت تک اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا جب تک وہ عمل پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو. اور اگر کوئی عمل وہ بظاہر انسان کو کتنا ہی بھلا لگے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مخالف ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہوتا ہے. جیسے صحابی نے قربانی والے دن عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ فرمایا یہ تو گوشت کی ایک بکری ہے جو تم نے ذبح کی. سنت پہ عمل کرنا ہے تو میرے طریقے پہ ہی عمل کرنا ہوگا. یہ ہے مقام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ زندگی کا ہر عمل اگر اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے تو اس کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو. برا ہو علماء سو کا جنہوں نے انسانیت کو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے توڑ کر من گھڑت جھوٹی روایات کے سہارے لے کر بدعات کے راستے پہ چلایا. شیطان نے ان اعمال کو ان کے لیے مزین کیا. آئیے ایسے ہی ایک مولوی صاحب کو سنتے ہیں. جھنڈے اور لائٹ لگانا کیسا ہے؟ اللہ کی سنت ہے. اللہ کی سنت طریقے کو کہتے ہیں. اب وہ پھر اس کو زیادہ کہوگا ثبوت کہاں لکھا ہے؟ یہی سوال ہوتا ہے نا, کہاں لکھا ہے؟ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے. مجھے نہ چھیڑا کرو ورنہ میں چھوڑتا نہیں. تمہاری بھی کتابوں میں لکھا ہے اور میں نے اپنی کتاب میں تمہاری کتابوں کے حوالے دیے ہیں. تھانوی صاحب نے جگہ جگہ لکھا ہے. اور بولو اور چاہیے. شمامت الانبریاء میں نواب صدیق اظہر خان نے لکھا ہے. اسی لیے کہتا ہوں مجھے نہ چھیڑنا. اب کہو گے جی آپ, میں نے کہا اللہ کی سنت, تو یہ بات سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے جب حضور کی ولادت کا وقت آیا میں نے 3 چیزیں دیکھی. فرماتی آسمان کے تمام ستارے سمٹ کر میرے گھر کی چھت پر جمع ہو گئے. چونکہ مجھے لگتا تھا ابھی گر پڑیں گے. رب نے چراغاں کیا یا نہیں؟ ہم آسمان کے تارے نہیں توڑ کے لا سکتے, کمکمے لگا کر اسی سنت کو پورا کرتے ہیں. فرماتی ہیں آسمان سے فرشتے 3 جھنڈے لائے. ایک کعبے کی چھت پہ لگایا, ایک مشرق میں لگایا, ایک مغرب میں. جھنڈے لگانا اللہ کی سنت ہے. ہم اتنے ویسے جھنڈے نہیں لا سکتے. ہم جب بھی جھنڈے ہمیں ملتے ہیں لگا کے اسی سنت کو پورا کرتے ہیں. آئیے اس روایت کی حقیقت دیکھتے ہیں. یہ روایت کتب حدیث کی بنیادی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. امام ابو نعیم رحمہ اللہ جو سن 430 ہجری میں فوت ہوئے, وہ اپنی کتاب دلائل النبوہ اس میں یہ روایت لے کر آئے. اور اس روایت کی سند میں ایک راوی یحییٰ بن عبداللہ البابلتی ضعیف ہے اور اس کا استاد ابو بکر بن مریم وہ بھی ضعیف راوی ہے. یہ روایت صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے. علامہ جلال الدین سیوطی جس پر ان حضرات کو بڑی ان کا نام لے کے بڑا فخر کرتے ہیں اور ان پہ ان کو بڑا ناز ہے,
وہ بھی اپنی مشہور و معروف کتاب الخصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 118 پر یہ روایت لے کر آئے. کافی طویل روایت ہے جس کے صفحہ 120 پر 3 جھنڈوں کا قصہ بھی موجود ہے، کعبے پر، ایک مشرق میں ایک مغرب میں. اور اس کے بعد ایک اور روایت لے آئے، وہ بھی بسند ضعیف نقل کی. اور یہ جو ہم نے کتاب کا حوالہ دیا ہے یہ مکتبہ النوریہ الرضویہ اس کی جلد 1 صفحہ 49 پر ہے. یہ روایتیں نقل کرنے کے بعد سیوطی صاحب خود فرماتے کیا ہیں، آئیے ان کا قول سنیے. قلت هذا الاثر والاثران قبله فيها نكارة شديدة. میں سیوطی کہتا ہوں یہ اثر اور اس سے پہلے کے 2 اثر ان میں شدید نکارت پائی جاتی ہے. ولم اورد في كتابي هذا اشد نكارة منها. میں نے اپنی اس کتاب میں اس سے زیادہ شدید منکر روایات نقل نہیں کی. ولم تكن نفسي لتطيب بإرادها. میرا دل انہیں یہاں لانے پر مطمئن نہیں تھا. ولكني سمعت الحافظ ابا نعیم فی ذلك. لیکن میں اس معاملے میں حافظ ابو نعیم کی پیروی کی میں نے اور ان روایات کو یہاں نقل کیا. لیجئے یہ حال ہے سیوطی صاحب کے کلام کا جو آپ کے ہاں بڑے عظیم محدث مانے جاتے ہیں. وہ صاف اعلان کر رہے ہیں کہ پیش کردہ یہ روایات منکر روایات ہیں اور منکر روایت ضعیف ہوتی ہے. اب اسے تھانوی صاحب نقل کریں یا صدیق الحسن خان صاحب نقل کریں یا عبد الحق دہلوی یا شاہ ولی اللہ نقل کریں، جو روایت ثابت ہی نہیں تو اس کی بنیاد پہ اللہ کی طرف یہ جھوٹ منسوب کرنا کہ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ ایسے ہی لوگوں کو زیب دیتا ہے اور یہ یہی جرأت کر سکتے ہیں. لیکن آئیے ہم آپ کو آپ کے بزرگ کی خبر دیتے ہیں. حکیم الامت احمد یار نعیمی جاء الحق صفحہ 236 پر لکھتے ہیں کہ امام سخاوی نے فرمایا میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا. کوکب نورانی صاحب ذرا اپنے گھر کی خبر تو لیجئے. یہ آپ کے حکیم الامت احمد یار نعیمی صاحب کا فتویٰ ہے کہ میلاد شریف پہلے تینوں زمانوں میں نہ تھا، بعد میں ایجاد ہوا. جو عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، جو عمل صحابہ کے مبارک دور میں نہیں تھا، جو عمل تابعین کے مبارک دور میں نہیں تھا، بعد میں ایجاد ہوا. جس کو ایجاد بھی کیا تو شاہ اربل نے کیا، ملک اربل کے بادشاہ نے کیا، ملک مظفر نے کیا. اس کو آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی سنت قرار دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ لائٹنگ کرنا، یہ جھنڈے لگانا یہ اللہ کی سنت ہے. تمہاری کتاب کے اس حوالے سے شاہ اربل کی ایجاد کردہ یہ میلاد، یہ بدعت ثابت ہوئی کہ بعد کی ایجاد شدہ ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور اور جن ادوار کی خیر اور برکات کی گواہی آپ نے دی ان ادوار کے اندر یہ موجود نہیں تھی. یہ شاہ اربل 630 ہجری میں فوت ہوئے. اب بتائیے میلاد منانا اللہ کی سنت ہے تو 6 صدی میں کیوں ایجاد ہوا؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہونا چاہیے تھا، پھر آپ کے صحابہ اور تابعین کے مبارک ادوار میں ہونا چاہیے تھا. افسوس ہے تم پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، ائمہ دین، محدثین، فقہاء وہ اس میلاد منانے سے محروم رہے، اللہ کی سنت پر عمل کرنے سے محروم رہے، اور تمہیں یہ سعادت ملی. حقیقت میں یہ سعادت نہیں، تمہاری بدنصیبی ہے کہ تم ضعیف روایات کی بنیاد پر اپنا مذہب بناتے ہو اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، اور تم پر خالق کا یہ فرمان فٹ آتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے؟ اپنے دامن میں جھانکیے، جس روایت کو پیش کر کے آپ نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے اس کو جلال الدین سیوطی صاحب شدید منکر روایت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا دل راضی نہیں ہوا کہ میں اس کو اپنی کتاب میں لاؤں، لیکن میں نے اپنے سے پہلے ابو نعیم کے پیچھے چلتے ہوئے اس کو نقل کیا، لیکن میرا دل مانتا ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف اور منکر روایت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں
دین حق پہ قائم اور دائم رکھے۔ اللہ ہمیں اسی پر موت دے۔ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والا، فرمانبرداری کرنے والا بنائے، اور اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے والا نہ بنائے، کیونکہ بدعت ایجاد کرنے والا، بدعت کو جاری کرنے والا وہ مجرم ہے امام مالک کی زبان سے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی، اللہ نے جو خیر کی باتیں بتائی تھی وہ آپ نے پوری نہیں بتائی۔ اللہ ایسے جرم سے اہل ایمان کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی